نحمد ونصلي على رسول الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔ بہت سارے احباب نے اس بات کا ارشاد فرمایا کہ میں ان کے حضور میں اس بات کا جواب دے دوں یا عرض کر دوں کہ ہارٹ اٹیک ہونے کی علامتیں کیا ہیں۔ تو علامات تو بعد میں آئیں گی نا، پہلے وجوہات آئیں گی، ہے نا۔ تو وجوہات پہ غور کر لو کہ دیکھو بھائی، قبض ہے، کانسٹیپیشن ہے اور بہت پرانی گیس اور لاگ دیتی ہے، تو اس میں معدہ اکثر اوقات اس قدر پھول جائے گا الٹی طرف سے کہ دل کو دبا کے رکھ دے گا۔ اگر یہ کیفیت بڑھی ہوئی اور ایسی کیفیت میں اچانک آپ کو گرنا پڑ گیا، اس سے بھی ہارٹ اٹیک ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ دوسری بات یہ کہ آپ کو کہیں بہت تیز چلنا پڑ گیا اور آپ گیسٹرو کے پیشنٹ ہیں، تو اس میں دل سلو کرے گا آپ کو، کہ مجبور کرے گا کہ بیٹھ جاؤ، آپ دوڑو نہیں۔ تو اگر آپ نے دل کی نہیں مانی، مجبوراً دوڑنا پڑ گیا، جیسے کتا پیچھے لگ گیا، ہمارے دوڑ کے دوڑے جا رہے ہیں، بھائی تھوڑا سا رک جاؤ، پلٹ کے ایک پتھر کھینچ کے مارو اس کے سر پہ، ٹھیک ہے۔ نہیں جی، دوڑے جا رہے ہیں۔ وہ تو باہر ملکوں کے کتے ہوتے ہیں نا، وہ تو بڑے پیارے ہوتے ہیں، باہر ملک کے کتے، ٹھیک ہے، وہ اچھے ہوتے ہیں، وہ نہ بھونکتے نہ کاٹتے ہیں، وہ اپنا الو سیدھا کر کے بس نہتا کرتے تھے، پتہ بھی نہیں چلتا کہ کیا ہو گیا، کون سا چونا لگ گیا، پیٹرول کب اوپر چلا گیا، کب ڈیزل اوپر چلا گیا، تو ان کا پتہ نہیں پڑتا۔ لیکن ہمارے والے کاٹنے کو دوڑتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو حالات کے تحت فیصلہ ہوگا، تو ان کو پتھر مارنا ٹھیک نہیں، ہمارے والوں کو پتھر مارنا جائز ہے، کیونکہ یہ کاٹتے بھی ہیں۔ تو ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ کانسٹیپیشن کے بعد بی پی اگر آپ کا اکثر اوقات ہائی ہوتا ہے، بار بار ہوتا ہے، اور آپ اس کو مینیج نہیں کر رہے، کیئرلیس ہیں، تو بی پی کا ہائی ہونے سے جہاں دماغ کے رگ پھٹنے کا خطرہ ہے، جہاں فالج ہونے کا خطرہ ہے، وہاں ہارٹ اٹیک ہونے کا بھی خطرہ ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ وجوہات میں ایک وجہ یہ بھی شامل ہے کہ آپ چنے کی دال، مسور کی دال، بڑا گوشت، پکوڑے، سموسے، مٹر، ہر وہ چیز جس سے آپ کو گیس ہوتی ہے، ہر وہ چیز جس کے کھانے سے آپ کو گیس ہوتی ہے، وہ چیز بھی ہارٹ اٹیک کا باعث بن سکتی ہے، صحیح ہے۔ دوسرا، نوعیت کے اعتبار سے دیکھو تو سب سے پہلے دل میں گھبراہٹ ہوتی ہے۔ دوسری بات ہے کہ دل آپ کو دوڑنا تو چھوڑو، واک کرنے کی بھی اجازت نہیں دے رہا، آپ کو چلنے نہیں دے رہا، وہ کہتا ہے یار گاڑی ہوگی تو نکلوں گا، گاڑی کے بغیر نہیں جاؤں گا، ٹھیک ہے۔ تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ بابو جی لائن پر ہیں، کام پر آ گئے ہیں، ٹھیک ہے، یا بابو جی کا کام لگنے والا ہے۔ دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ جناب شوگر کا ہائر پریشر ہونے سے بھی ہارٹ اٹیک ہوتا ہے، ٹھیک ہے، شوگر کے لو ڈاؤن ہونے سے بھی ہارٹ اٹیک ہو سکتا ہے، صحیح۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے جناب علی کہیں سے چھال ماری اور آپ کا گیسٹرو پیشنٹ تھے، آپ کو بادی بواسیر تھی، بادی بواسیر کی کیفیت میں اچانک کوئی آپ سے پیٹ سے ٹکر گیا ہے، کسی نے لات مار دی ہے، آپ گر گئے، ایسی صورت میں بھی ہارٹ اٹیک ہو سکتا ہے۔ علامات کیا ہے کہ پہلے وہ چلنے نہیں دے گا، دوڑنے نہیں دے گا، دوسری بات یہ کہ چلنے نہیں دے گا، پھر ذرا سا اٹھیں گے بیٹھیں گے سانس پھول جائے گی، اسی طرح ذرا سا کروٹ بدلیں گے اس سے بھی سانس پھول جائے گی، ٹھیک ہے، نہیں کہ لوڈ آ رہا ہے معاملہ، اور اس کے ساتھ ساتھ دل میں درد ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اور دو دیگر ذیلی کیفیات یہ ہیں کہ دل کی ہارٹ بیٹ بہت سلو جا رہی ہے یا بہت تیز جا رہی ہے اور مسلسل جا رہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ساری علامات ہیں جس سے پتہ چل جاتا ہے کہ دل جناب علی کس کیفیت کنڈیشن میں ہے۔ کچھ علامات ایسی ہیں جو صرف معالج کو پتہ ہونی چاہیے، عام انسان کو بتا دیں گے تو ہر انسان کو ذرا سی بھی فیل کرے گا تو وہ اس کو ڈرا دھمکا کے اس کو ذہنی طور پر مریض بنا دے گا۔ تو جو چیز معالج کا سیکرٹ ہوتی ہے وہ عام آدمی کو پتہ ہونا ضروری نہیں ہے۔ عوام الناس کے اعتبار سے جتنی باتیں ہوتی ہیں وہ میں نے عرض کر دی، تو اس کا خیال رکھیے اور اس کو کیئر کرا لیجئے، ان میں سے کوئی بھی حالات ہے تو اس کو مینیج کروا لیجئے، ٹھیک ہے۔ تو وہ معاملہ اللہ تعالیٰ اچھا کر دے گا، آپ خیر سے رہیں گے، سب کی خیر مانیں اللہ کی، یا اللہ تعالیٰ اپنی تمام مخلوق کو ہدایت دے، ٹھیک ہے نا۔ اور جس مخلوق کے مقدر میں ہدایت نہیں ہے، یا اللہ ان کے دلوں میں اسلام سے، مسلمانوں سے، حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، تمام انبیاؤں سے، صحابہ سے، ائمہ اہل بیت سے، ان کے دلوں میں محبت ڈال دے، محبت پیدا کر دے، ٹھیک ہے۔ تو خیر مانگے، خیر سوچے، خیر بولیں، اللہ آپ کا بھی خیر کرے گا، دوسرے کا بھی خیر کرے گا۔ اس سے پازیٹیو انرجی جب ہائٹ کریٹ کرے گی
تو بڑے سے بڑا گھر نہیں، بڑے سے بڑا علاقہ نہیں، بڑے سے بڑا شہر نہیں، بڑے سے بڑا صوبہ نہیں، بڑے سے بڑا ملک میں فائدہ ہونا شروع ہو جاتا ہے اگر پازیٹیوٹی کی ہائٹ کریٹ کر دی جائے تو. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہائٹ کریٹ کی ہے پازیٹیوٹی کی کہ اذان دلوائی گئی ہے. اب اذان کے جواب میں پوری توجہ سے آپ جواب دیتے ہیں تو وہ جو پازیٹیوٹی ہائٹ کریٹ کروائی گئی ہے دن میں 5 ٹائم، آپ اس سے پازیٹیو میں آنا شروع ہو جاتے ہیں. اگر آپ اگنور کر دیتے ہیں تو یقین کریں آپ کا نیگیٹو چارج برقرار رہتا ہے اور پازیٹیو اس میں کمی نہیں پیدا کرتا، اور نتیجے میں آپ کی نیگیٹیوٹی بڑھتی چلی جاتی ہے اور اس کے لاسز گھریلو، سماجی، سوشل، فلانا ڈھماکا، خاندانی، مالی ہر معاملات میں دیکھنے کو ملتے ہیں. تو احتیاط کیجئے، خیر سوچئے، خیر بولیے، خیر کیجئے، اللہ تعالیٰ بدلے میں خیر کرے گا، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے کہ هل جزاء الاحسان الا الاحسان. ٹھیک ہے نا؟ تو اس کو سمجھیے، عمل کیجئے، اپنا بھی فائدہ کیجئے، دوسروں کا بھی کیجئے، سب کے ساتھ خیر کریں. کوئی بھی ہو، کسی بھی مسلک کا ہو، مذہب کا ہو، فرقے کا ہو، ملک کا ہو، آپ فکس کرو کہ میں نے سب کے ساتھ خیر کرنی ہے، ماں سوائے ان کا ضرور بیڑا غرق کرنا ہے. جو سعودی عرب، ایران اور پاکستان کے دشمن ہو ان کا بیڑا غرق کرنا ہے. اتنا سا بیڑا غرق کر لیا، مڑایا 99% خیر کر لی تو پھر سب صحیح ہے، چلے گا. ٹھیک ہے، لیکن جو پاکستان کا دشمن ہو، سعودی عرب کا ہو، ایران کا ہو، ان 3 ممالک کے جو بھی دشمن ہو ان کا صرف بیڑا غرق کرنا ہے اور بس. ٹھیک ہے جی. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.